آج آپ کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور خود اپنی نہیں، ایک مبارکباد آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے، وہ مبارکباد آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر جب حضور کی مبارک پہنچ جائے گی تو پھر مبارکبادی قبول کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے بھی تیار ہوں گے، کچھ وفاداری کا آغاز کریں گے۔ دیکھیے، میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ بڑے بڑے سخت وعدے لوں، میں بڑے سخت وعدے نہیں لینے والا آدمی، میں نرمی دیتا ہوں، مگر صرف اتنا کہتا ہوں کہ کم سے کم وفاداری کا آغاز ہو جائے، وفاداری کا آغاز ہو جائے، تاکہ میں جاؤں تو کچھ احساس کر کے جاؤں کہ میری محنت کچھ رنگ لے آئی۔ آقا علیہ السلام نے مبارکباد دی آپ کو، مبارکباد کیا دی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس مبارکبادی کو، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام کو رشک آ گیا، صحابہ کرام کو رشک آ گیا، آپ پر رشک آیا ہے، آپ پر۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم کہاں تھے وہاں اس وقت؟ نہیں، آپ تھے۔ ہائے ہائے، ہم نہیں دیکھ رہے تھے حضور کو، حضور تو دیکھ رہے تھے، ہم دیکھنے کے قابل نہ تھے، پیدا نہ ہوئے تھے، مگر حضور تو عالم ارواح میں ہمیں دیکھ رہے تھے۔ مبارکباد دی میرے آقا نے، فرمایا قال من اشد امتی لی حبا، صحابہ کرام سے کہا آخری زمانہ آئے گا میری امت کا کہ اس آخری زمانے میں میری امت کے لوگ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے، ٹوٹ کر محبت کریں گے۔ اشد من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، بعد میں آئیں گے میری امت کے لوگ اور مجھ سے عشق کریں گے، ٹوٹ کر محبت کریں گے۔ یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، اور ان میں سے ہر شخص مجھ سے ایسا عشق کرے گا کہ وہ لوگوں سے پوچھتے پھریں گے کہ کوئی طریقہ ہے حضور کی زیارت ہو جائے۔ کوئی طریقہ ہے کہ حضور کی زیارت ہو جائے، اور وہ کہیں گے خدا کی قسم اگر ایک بار حضور کی زیارت ہو جائے، میری جان و مال بھی چلا جائے، میرے اہل و عیال بھی چلا جائیں، مگر ایک بار دیدار مصطفیٰ ہو جائے، میرے ایک دیدار پر سب کچھ لٹانے پہ تیار ہوں گے۔ اور یہ میری امت کے آخری زمانے میں وہ لوگ ہوں گے جو عشق کریں گے مگر مجھے دیکھا نہیں ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو کہا، میں اس پر میں نے لفظ بولا تھا مبارکباد کا۔ فرمایا لو رآنی باہلہ ومالہ، مال و دولت اور اہل و عیال سب کچھ لٹا کر بھی میری زیارت اگر نصیب ہو جائے تو وہ انہیں عشق کا سودا سستا ہوگا۔ اب اس پر آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں، آپ کو میں مبارکبادی کے لفظ اینڈ میں بتاؤں گا۔ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، صحابہ سے کہا بتاؤ سب سے بہترین ایمان کس کا ہے، سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا قالوا الملائکہ، یا رسول اللہ فرشتوں کا، یا رسول اللہ فرشتوں کا سب سے بہترین ایمان ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم، ان کا ایمان سب سے بہترین کیسے ہو گیا؟ وہ تو ہر وقت رہتے ہی عرش پر آسمان پر ہیں اور خدا کی انوار و تجلیات دیکھتے ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ ان کا ایمان عجب نہیں ہے، بڑا عجیب نہیں ہے ان کا ایمان۔ پھر پوچھا بتاؤ پوری مخلوق میں سب سے پیارا اور عظیم ایمان کس کا ہے؟ پھر صحابہ کرام نے کہا قالوا النبیون، یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان سب سے بہتر ہوگا۔ اپنی اپنی سمجھ اور سوچ کے مطابق جواب دے رہے ہیں، انبیاء کا ہوگا۔ فرمایا وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، انبیاء کا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ ان پر اللہ کی وحی اترتی ہے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟
صحابہ کرام چپ کر گئے. اب ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ اب کیا جواب دوں. آقا نے پھر سوال کیا, بولو. آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا, ای الخلق اعجب ایمانا, کون سی مخلوق اور طبقہ سب سے بہترین ایمان والا ہے؟ پھر صحابہ کرام نے سوچ کے جواب دیا, فنحن یا رسول اللہ, پھر شاید ہم ہوں گے, ہم ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, نہیں. وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم, تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو گیا؟ ہر وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے میں رہتا ہوں, میری انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے ہو, میرے ہاتھ سے ڈوبا سورج پلٹتا دیکھتے ہو, میرے اشارے سے کنکریوں کا کلمہ پڑھتا دیکھتے ہو, میرے اشارے سے درخت زمین کا سینہ چیر کر سجدہ کرتے ہیں دیکھتے ہو, میرے اشارے سے جانور میرے سجدے کرتے ہیں دیکھتے ہو. یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی تمہارا ایمان لانا کوئی عجیب بات ہے؟ نہیں. بتاؤ عجیب ایمان کن کا ہے؟ عجیب ایمان کن کا ہے؟ پھر صحابہ کرام نے ہینڈز اپ کر دیے. آج کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہی جواب دیں, آپ ہی جواب دیں. تو آقا علیہ السلام بولے, فرمایا, ان اعجب الخلق الی ایمانا, میرے نزدیک سب سے عجیب اور خوب ایمان ان لوگوں کا ہے, لقوم یکونون بعدی, جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے اور مجھے دیکھا نہیں ہوگا, میری باتیں پہنچیں گی اور مجھ سے محبت کریں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے. جو بات پہنچے گی بن دیکھے مانیں گے, عمل کریں گے. ان کا ایمان عجیب ہوگا کہ ان کے سودے بن دیکھے سودے ہوں گے. یہ جو بن دیکھا سودا بڑا عجیب ہوتا ہے. ہارون الرشید کا زمانہ تھا, وہ اور اس کی بیوی ملکہ زبیدہ خاتون دونوں بگی میں سفر کر رہے تھے. بگی جو منہیٹن میں ہوتی ہے اس پہ سفر کر رہے تھے. راستے میں دریا دجلہ کے کنارے سے گزرے اور وہاں ایک بابا بیٹھا تھا, ملنگ, مجذوب درویش. ان کا نام تھا بہلول. ان کا نام کیا تھا؟ بہلول. اور لوگ ان کو بہلول مجذوب بھی کہتے, بہلول مجنوں بھی کہتے اور بہلول دانا بھی کہتے. حضرت ہارون الرشید کے زمانے میں خلیفہ, وہ دریا دجلہ کے کنارے بچے جب سینڈی بیچ پر جاتے ہیں نا, اسمال کڈز, وین یو گو ٹو سینڈی بیچز اینڈ یو میک اسمال ہاؤسز ود ویٹ سینڈی سینڈز, تو وہ پاؤں ڈال کے تو گھر بنا رہا تھا سینڈی بیچ پر. ہارون الرشید کو کہا اس کی بیوی نے, زبیدہ خاتون نے, کہ چلو اس بابے کے پاس. ہارون الرشید چل پڑا, جا کے پوچھا زبیدہ خاتون جو کوئین تھی, کوئین آف دیٹ ٹائم آف امپائر, پوچھا بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ حضرت بہلول مجذوب نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. یہ جسٹ ایک حکایت ہے, حکایت سمجھانے کے لیے. پوچھا بیچتے بھی ہیں؟ تو فرمایا بیٹا ہاں بیچتا بھی ہوں. پوچھا کتنے کا ایک گھر بیچتے ہیں؟ فرمایا 10 درہم کا. زبیدہ خاتون نے 10 درہم نکالے, حضرت بہلول مجذوب کو دیے. اس نے 10 درہم اٹھا کے دریا میں پھینک دیے. وہ اس زمانے کا اللہ والا تھا نا, آج کے زمانے کا اللہ والا ہوتا تو جیب میں ڈالتا. آج کے زمانے کا اللہ والا کہاں ڈالتا؟ بولیے. اپنی جیب بھرتا. اور ان کی جیبیں بھرتے کون ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں نا, کون بھرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں نا, سچ بولیں. آپ ہی بھرتے ہیں نا. اور یہ جیبیں بھرنے والوں نے عقیدے کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. اپنے پیٹ کے لیے, اپنے مفاد کے لیے مسلک کو بدنام کر رکھا ہے اور نسلوں کو جاہل بنا رکھا ہے, جس کی وجہ سے عقیدے برباد ہو رہے ہیں. وہ سچا اللہ والا تھا, پھینک دیے پیسے اور ایک گھر گرا دیا. فرمایا جاؤ بیٹے جنت میں گھر ہو گیا. واپس آ گئے. اب ہارون الرشید بیوی کا مذاق کرتا رہا, بگی میں بیٹھے وہ چھیڑتا رہا. اس نے کہا اس سے جنت میں گھر ملتے ہیں. 10 درہم بھی گئے, کسی غریب کو دیتے تو ایک وقت کا کھانا ہی کھا لیتا. اس نے دریا میں پھینک دیے, نہ غریب کے کام آئے, اور اس کے گھر بنانے سے جنت میں تھوڑا گھر مل جاتا ہے. زبیدہ خاتون نے کہا کہ چلو
کوئی تم سے تھوڑا جیب خرچ لیا ہوا تھا، میرے اپنے پیسے دے دیے، کیا ہو گیا؟ گھر پہنچے، رات کو سوئے، ہارون الرشید نے خواب دیکھا۔ ہارون الرشید نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں کھڑا ہے اور آنکھوں کے سامنے محل ہے عالی شان، اور محل پہ لکھا ہے زبیدہ خاتون کا محل، بیت زبیدہ، زبیدہ خاتون کا محل۔ وہ اندر داخل ہونے لگا، او یہ میری بیوی کا محل ہے، پیلس، میری بیوی کا پیلس ہے۔ جانے لگا، فرشتوں نے پکڑ لیا، او کتنے چلے ہیں تو؟ اتنے رک جا، او میری بیوی دا محل ہے، میری بیوی دا گھر ہے۔ انہیں کہا اوے پاکستان نہیں، یہ بیوی دا تیرا نہیں ہے، یہ جڑا عمل کرے گا اسے نہیں ملے گا، جڑا کماتے لے آئے گا اسے نہیں ملے گا، یہ نہیں کہ بیوی دے تم ہی قبضہ کر لمے تھے۔ وہ فرشتوں نے جو اس کو پیچھے دھکا دیا، اس کی آنکھ کھل گئی، سب خواب تھا۔ آنکھ کھلتے اس نے جا کے بیوی کو اٹھایا، زبیدہ چلو اسی کل والے بابے کے پاس، بابے کے پاس چلو۔ دونوں چل پڑے۔ اب آگے زبیدہ خاتون اب ہنستی جا رہی ہے کیونکہ کل چھیڑتا تھا نا۔ آگے آگے سلطان ہارون الرشید ہے، حضرت بہلول دانا کے پاس پہنچے۔ اب ہارون الرشید پوچھتا ہے بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے وہی جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بیچتے ہیں؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا بیچتے ہیں؟ تو بہلول مجذوب نے کہا بیٹے 10,000 دینار کا ایک بیچتا ہوں۔ کیا؟ 10,000 دینار کا ایک گھر بیچتا ہوں۔ وہ کہنے لگا انی پہ گئی ہے، کل 10 درہم 10 درہم، آج 10,000 دینار، یہ تو پاکستان نالوں بھی کم پڑ گیا مہنگائی دا، یہ کیا ہوا؟ تو حضرت بہلول مجذوب کہنے لگے مسکرا کر کل والے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے، آج والے گاہک رات نظارہ کر کے آئے ہیں۔ آج والے گاہک رات کو دیکھ کر آئے ہیں، تو دیکھنے کے بعد قیمت بدل گئی۔ کل کے گاہک کا سودا بن دیکھے تھا، سستا تھا، تو لوگوں بن دیکھے سودے کر لو، بن دیکھے سودے کر لو۔ جب نظر آ جائے گی آخرت، پھر وہاں کا سودا سستا نہیں رہے گا، بڑا مہنگا ہو جائے گا۔ بن دیکھے حالات کو بدل لو۔ تو بتا رہا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو بن دیکھے محبت کریں گے مجھ سے، میرے بعد کے زمانوں میں آنے والے امتی، ان کا ایمان اعجب الی ایمانا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا مبارکبادی کی بات، اب اس پر آ رہا ہوں جو آپ کو مبارک بھیجی ہے میرے آقا نے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں ایک حدیث، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے مخاطب ہیں، صحابہ کرام سے۔ فرمایا وددت انی لقیت اخوانی، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں اے صحابیو میری خواہش ہے کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کر لوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری خواہش ہے کاش میں اپنے بھائیوں سے ملوں، اپنے بھائیوں کو دیکھوں، ان سے ملاقات کروں۔ فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیس نحن اخوانک، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہر وقت آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، آپ کے لیے جیتے مرتے ہیں، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اولیس نحن اخوانک، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی وہ ہوں گے جو میری امت کے آخری زمانے میں آئیں گے، مجھ سے محبت کریں گے مگر مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ اور اب وہ بات جو میں نے مبارکباد کی کہی تھی، میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے حدیث کی تخریج کی، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبی لمن رعانی، مبارک ہو اسے جس نے مجھے تک لیا۔ آقا نے فرمایا مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھ لیا، اور فرمایا وطوبی 7 مرات لم یرنی وآمن بی، اور 7 مرتبہ مبارک ہو مجھ میرے
ان امتیوں کو جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر میرے عاشق ہوں گے۔